السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مکہ کے قبرستان کی زیارت کریں گے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قبرستان کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس قبرستان کو جنت المعلی قبرستان کہتے ہیں۔ المعلی قبرستان الہجون روڈ کے شروع میں واقع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے المابدہ محلے کی طرف سے حرم شریف جانے والے شارع کے دائیں جانب پڑتا ہے۔ المعلی قبرستان ہجون پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ یہ ربیع الہجون سے جنوب مغرب میں پڑتا ہے۔ اس کی مشرقی سمت میں جبل الزقیر، قبرستان کے مغرب میں جبل السلیمانیہ ہے۔ جنت المعلی قبرستان بیت اللہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہجون پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1 لاکھ مربع میٹر ہے، لیکن اب ہجون پہاڑ کی کٹائی کر کے اس میں مزید توسیع کا کام ہوا ہے۔ زمانہ قدیم میں عرب لوگ قبرستان کو جنت کہہ کر پکارتے تھے۔ معلی بلندی کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ قبرستان بھی بلندی پر ہے، اسی لیے اس کو جنت المعلی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس قبرستان کی بنیاد حضور کے جد امجد حضرت قصی بن کلب رضی اللہ عنہ کی تدفین اس ہجون کے پہاڑ کے درمیان کی گئی تھی۔ بعد ازاں لوگوں نے اپنے مردوں کو یہیں پر دفنانا شروع کر دیا اور یہ جگہ قبرستان بن گئی۔ اس قبرستان میں بنی ہاشم، قبیلہ قریش اور مکہ کے لوگوں کی قبریں ہیں، اس لیے اس قبرستان کو مقبرہ بنی ہاشم، مقبرہ قریش، مقبرہ مکہ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس مقام ہجون پر مسجد الفتح کے قریب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کا جھنڈا گاڑا گیا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب بالکل سیدھ میں ہے۔ ابراہیم پاشا 29 ربیع الثانی بدھ 1086 ہجری کو شیخ محمد علی بن سلیمان الوزیز نے، جو یمن سے آئے تھے، انہوں نے یہ المعلی قبرستان کو 4 دیواروں والا قبرستان بنایا اور اس کے دروازے تعمیر کیے۔ اس وقت نجد حکومت نے جنت المعلی کے بیچ میں سڑک نکال کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمال میں ایک چھوٹے سے احاطے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے اکثر بزرگ مدفون ہیں۔ اس جگہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، چاچا ابو طالب، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت فیصل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم اور عبداللہ، حضرت طیب رضی اللہ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ عنہ کے مزارات ہیں۔ اس قبرستان کے تعلق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا قبرستان ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا وہ قیامت کے دن امن سے اٹھے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مقدس قبرستان کے 70,000 افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اس لیے لوگ یہاں دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور ہونے والوں کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ جس کی نماز جنازہ حرم میں پڑھی جاتی ہے، اس کو جنت المعلی قبرستان میں مدفون کیا جاتا ہے۔ یہ مشہور مبارک قبرستان اہم تاریخی مقام ہے اور لاکھوں عمرہ اور حج کو آنے والے زائرین اس کی زیارت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔